سر روایتی نقطہ نظر اور جدید تعبیر کائنات میں عورت کے اسٹیٹس پر ہمیں کہاں ہمانگی ملتی ہے اور اختلافات کہاں موجود ہیں؟ جدید جو تعبیر ہے اس میں تو بیسکلی ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے میرا خیال ساری دنیا میں، جس نے معاشی طور پہ بھی اور ثقافتی طور پہ بھی کلچرلی بھی ایک امپیکٹ کیا ہے. اس میں تو بیسکلی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز کو کموڈیفائی کرنے کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے، یعنی ٹریٹنگ اے ہیومن بینگ مور ایز سم تھنگ دین سم ون. تو یہ اچھا ہمارا جو روایتی نقطہ نظر ہے اس میں دیر آر ویری ویل ڈیفائنڈ باؤنڈریز اینڈ لمیٹیشنس. مجھے تو فیل یہی ہوتا ہے کہ اختلاف تو موجود ہے، بڑا ایک فنڈامنٹل اختلاف موجود ہے. کہ روایتی جو نقطہ نظر ہے اس کی روح سے یعنی انسان، یعنی ہر ایک روایتی معاشرے میں یا روایتی سسٹم میں ایک ہر چیز کا اپنا ایک ڈیفائنڈ مقام ہے، اور اگر وہ چیز اس مقام پہ رہے تو تھنگس رن اسموتھلی. لیکن ہوا یہی ہے کہ ایک پوری موومنٹ جس کو آپ پوسٹ ماڈرن یا ماڈرنٹی کہہ لیں، یا پوسٹ ماڈرن موومنٹ وچ از ان مینی ویز کنٹینیوٹی آف ماڈرنٹی، اس میں چیزوں کے مقام کا جو روایتی تعین ہے اس سے روگردانی ملتی ہے. یعنی ماڈرنٹی میں بھی یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسان نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے لی کہ وہ ہر چیز کا اور ہر رول کا تعین جو ہے وہ خود اپنے ذہن کے حساب سے اپنی عقل کی مدد سے کرے. اچھا، روایتی سسٹم میں یہ تعین جو ہے وہ وحی اور مذہب کے ذریعے ہوا کرتا تھا. اچھا، اس میں یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں کیونکہ پوسٹ ماڈرن جو معاشرہ ہے یا پوسٹ ماڈرن کلچر ہے وہ تو وی کال اٹ اے ڈی سینٹرڈ کلچر. جب سینٹر ہی ہٹ جاتا ہے اپنی جگہ سے، جب مرکز ہی نہیں رہا تو پھر وہ جو اورینٹیشن ہوتی ہے تمام چیزوں کی وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہی ہوا ہے کہ ایک انارکی، ڈیریڈا نے بھی انارکی کا انارکک سچویشن، سینٹر لیسنس کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ جب ہو جاتی ہے معاشرے میں تو پھر کسی رشتے ناطے کا، کسی جینڈر رول کا، اور کسی، بلکہ یہ صرف ویسے میں نے کہا کہ یہ خواتین تک مخصوص نہیں ہے. آئیڈینٹی کرائسس کا جو ایشو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں، جو میں آبزرو کرتا ہوں جو معاشرے میں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک حد تک یعنی یہ آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو ہر رول میں موجود ہے، صرف خواتین کا نہیں. یعنی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جو دکاندار ہے وہ دکاندار نہیں ہے، جو بس ڈرائیور ہے وہ بس ڈرائیور نہیں ہے، جو استاد ہے وہ استاد ہونے کی ریکوائرمنٹ سے کما حق واقف نہیں، جو طالب علم ہے وہ طالب علم ہونے کی. تو یہ میرا خیال ہے جو پوسٹ ماڈرن سینسیبلٹی ہے اسی کے اثرات ہیں کہ یعنی ہم کسی بھی رول کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس سے واقف نہیں، اور اسی میں آپ، اسی تناظر میں آپ جو ہے نا عورت کا مسئلہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ تو بات ہو گئی اختلاف کی، کہیں کوئی سملیرٹی بھی موجود ہے؟ مجھے اگر آپ ذکر کریں تو کوئی ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے. جیسے میں تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ موجود ہے کہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. یہ آپ کے پرسپیکٹیو مجھے تو بہت زیادہ سملیرٹی مجھے نہیں نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پورا ماڈرن ڈسکورس ہے اور پوسٹ ماڈرن ڈسکورس ہے اس میں ہیومن کو جو ہے نا اس کو اس کی تعریف ہی بڑی الگ طرح کی گئی. یعنی جو روایتی ایک تعریف ہوتی ہے انسان کی وہ ان ٹرمز آف سبمیشن ہے، اور ہیومن جو ہے ان ماڈرن ڈسکورس اور پوسٹ ماڈرن ڈسکورس یعنی ہیومن از آٹونومس. تو یہ تو بنیادی اختلاف ہے. اگر ان کیس کوئی سملیرٹیز ہیں بھی اکا دکا ایشوز میں تو وہ بھی انسیڈنٹل ہو سکتی ہیں بس، لیکن جب بنیاد میں ہی فرق ہو تو وہ سملیرٹیز بھی وہ ایپرنٹ ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ہیومنسٹ ڈسکورس ہے اور لبرل ہیومنسٹ ڈسکورس ہے اور مذہبی ڈسکورس ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اپرنٹلی سملر ہو سکتی ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک ہیومنسٹ بھی آپ سے کہہ سکتا ہے شراب نہ پئیں، اور ایک مذہبی آدمی بھی آپ سے کہے کہ شراب نہ پئیں، لیکن ان دونوں کی وجوہات بہت مختلف ہو سکتی ہیں. یعنی
ہیومنسٹ تو ہو سکتا ہے کہیں اس وجہ سے نہ پئیں کہ صحت خراب ہو جائے گی یا مخرب الاخلاق ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، لیکن جو مذہبی آدمی ہوگا بیسکلی وہ ان چیزوں سے اگری کرنے کے باوجود کہ ہاں یہ مخرب الاخلاق بھی ہے، اس سے انسان کا دماغ بھی گڑبڑا جاتا ہے اور اس سے صحت بھی خراب ہوتی ہے، لیکن اس کا جو بنیادی وجہ ہوگی شراب نہ پینے کی وہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہوگی. تو یہ بالکل جو جڑ میں جو اختلاف ہے ہیومنسٹ ٹریڈیشن اور مذہب، مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے. سر آپ کا کیا خیال ہے کہ مغرب کے اندر ہم نے دیکھا ڈاک ایجز کے بعد رینیسانس آیا، پھر انلائٹنمنٹ آئی، اور پھر پہلے انسان کو کرسچینٹی کے اندر مذہب کے نام کے اوپر بہت زیادہ اس کو ریسٹرکٹ رکھا گیا. پوپ جو تھا وہ چرچ کو ایک بڑی بیسک فنڈامنٹل امپورٹنس تھی. تو جب رینیسانس آیا اس کو بریک کیا گیا، ہیومینزم اور سیکولرزم اس طرح کی چیزیں آنا شروع، تو انسان کو بہت امپورٹنس دی گئی، اس کی انڈیویجول فریڈم کو بہت امپورٹنس دی گئی. لیکن ہمارے ہاں تو کوئی ایسی کنڈیشن موجود نہیں تھی کہ ہمارے ہاں انسانوں کو مذہب کے نام کے اوپر ڈرائیو کیا جا رہا ہے یا ان کو ولنریبل کیا جا رہا ہے یا ان کی کچھ چیزوں کے اوپر ہم ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ کنڈیشن نہیں تھی. وہاں ایک خاص قسم کا ماحول تھا جس کے نتیجے میں وہاں ایک موومنٹ شروع ہوئی اور پھر انسان کو بہت زیادہ بنیادی حیثیت ملنا شروع ہو گئی ان کے پرسپیکٹو میں. تو ہمارے ہاں اس فریڈم کے، اس لبرلزم کے، اس ہیومینزم کے کانسیپٹ کی کس طرح سے گنجائش پیدا ہوئی؟ ہاں یہ بالکل ایک لیجیٹمیٹ سوال ہے میرا خیال کرنے کا کہ جو مسائل ویسٹ میں موجود تھے کیا وہی مسائل اسی طرح ہمارے پاس بھی تھے which allowed us to adopt those approaches, those strategies, those critical strategies, those cultural strategies. یعنی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ویسٹرن مسائل کو اون کر لیا ہو آؤٹ آف سرٹن انٹلیکچوئل فیشن اون کر لیا ہو. یہ بالکل جب مجھے محسوس ہوتا ہے اس طرح یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں جو مذہب کی تاریخ ہے جو جس کو آپ ویسٹرن میٹافزیکل ٹریڈیشن کہتے ہیں اس میں اور ہمارے یہاں جو تاریخ ہے مجھے لگتا ہے اس میں بنیادی ایک فرق ہے. ان کی جو مذہب کی روایت ہے وہ ان کی اب بھی کتابوں میں پڑھیں کرٹیکل جو کتابیں اس میں اس کے لیے آنٹو تھیولوجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی اٹ واز اے مکسچر آف آنٹولوجی اینڈ یعنی مذہب اور فلسفے کے ملاپ سے ایک ڈسکورس پیدا ہوا جو چلتا رہا، جو رینیسانس میں بھی، جو ماڈرنٹی میں بھی اور پوسٹ ماڈرن دور میں بھی کوئی ڈسکورس. ہمارے یہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہماری جو روایت ہے، مذہبی روایت ہے، خصوصاً جو تصوف کی روایت ہے، اس میں دیکھیں صوفیہ جو ہے معصوم ہے جیسے، یعنی انہوں نے برملا برات کا اظہار کیا ہے. they have always resisted turning the theological or the religious discourse into an onto-theological discourse. تو یہاں ہونے تو نہیں چاہیے تھے یہ مسائل، لیکن اب اس پہ ہو سکتا ہے اس کے کچھ پولیٹیکل ریزنز ہوں، اس کے کچھ سوشل ریزنز ہوں. کولونیلزم ظاہر ہے یہاں جو قبضہ رہا اتنے عرصے ویسٹرن فورسز کا، اس کے اپنے کلچرل، اور اس میں یعنی چونکہ میرا تعلق زیادہ تر زبان اور ادب کے معاملے سے، تو اس میں یہ چیز مجھے زبان اور ادب کی تاریخ میں تو محسوس ہوتی ہے کہ بہت سارے اس طرح کے لٹریری فارمز جو ہماری روایت کا حصہ نہیں تھے، وہ انگریز کے آنے کے بعد، مثال کے طور پہ جہاں تک میری معلوم، ناول کی جو روایت ہے ہمارے یہاں شروع ہوئی، افسانے کی روایت شروع ہوئی، شارٹ سٹوریز ہیں، اسی طرح فری ورڈس ہے، پروز پوئٹری ہے، نثری نظم ہے، یعنی ہماری ادبی روایت میں بھی ایک چینج آیا. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ جو کولونیل امپیکٹ تھا it has something to do with that. ہمارے دوستوں یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح گفتگو کرنے سے پہلے جو انٹرلوکیوٹر سے یہ پوچھ لو کہ بھائی آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، رسول پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، حدیث پہ، اس کے بعد پھر ان ٹرمز میں بات ہو. اگر نہیں رکھتے تو پھر دوسری ٹرمز میں بات ہو. تو ہونا تو نہیں چاہیے تھا ہمارے ساتھ، لیکن یہ ہوا ہے. یعنی ڈی سینٹرنگ کا جو پورا فلسفہ ہے پوسٹ ماڈرنزم کا، اس نے اچھا دیکھیں انٹلیکچولی بھی افیکٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو
معاشرتی سطح پہ اور کلچرل سطح پہ جو چینجز آئی ہیں، مثال کے طور پہ میں اپنی زندگی کو انتشار سے کیسے بچاؤں، جب پریکٹیکلی اسپیکنگ، یعنی انٹلیکچولی تو چلے میں کسی سطح پہ بچا دوں، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ جب مجھے ان چیزوں کو برتنا پڑ رہا ہے، جب مجھے موبائل فون، انٹرنیٹ، یہ تو بہت میں معمولی مثال نہیں، زندگی کی ہر اسٹیپ کو مجھے اسی سسٹم کو برتنا پڑ رہا ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچانا اپنے آپ کو ان مسائل سے جو کسی نہ کسی صورت میں آپ کے نہ چاہنے کے باوجود آپ کو مسلط کر دیے جائیں. یہ ہے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کو کہ کیا کولونیل امپیکٹ ان مین فیکٹرز میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے ہم بھی اس صورتحال میں آگے؟ بیسیکلی تو میں سر سے ایگری کرتا ہوں، افتخار صاحب سے، کہ کولونیلزم کا ایک اس حوالے سے بڑا امپیکٹ ہے، اور اس امپیکٹ کو ریزسٹ کیوں نہیں کیا جا سکا یا کیا جانا چاہیے تھا، اور کیا اب کیا جانا چاہیے، اور جو روایتی جس کو ہم ورلڈ ویو کہہ رہے ہیں، کیا اس کو دوبارہ سے واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے یا ہو سکتی ہے، کیا بھی از اٹ پاسبل دیٹ وی کین ریٹرن. میرا جو اس معاملے میں یعنی ریڈنگ ہے اور جو خیال بنا ہے اب تک، وہ یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل پروسیسز ہوتے ہیں وہ ان کو ریورس کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اگر ممکن ہے تو بہت مشکل کام. تو میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو کسی بھی کلچر یا نیشن کو سوچنا جس کے بارے میں چاہیے، وہ ہے کہ ہم ویژن کیا رکھتے ہیں، یعنی واٹ از اٹ دیٹ وی وانٹ ٹو بیکم، واٹ از دا کائنڈ آف ورلڈ وی وانٹ ٹو کریٹ if we have all the resources and at least the desire. تو اس کو طے کرنا جو ہے ضروری ہے اس وقت کہ آپ کے پاس اب بہت سارے یعنی پروبیبلی ویژنز موجود ہیں، یا دو، جس طرح آپ اس کو پریزنٹ کر رہی ہیں کہ دو اپوزٹ ورلڈ ویوز موجود ہیں، ایک روایتی اور ایک جدید. تو کس طرح کا ہم جو ہے معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح کا مستقبل کریٹ کرنا چاہتے ہیں. پاسٹ ایک پروسیس تھا اور وہ اس کے اپنے جو بھی اثرات ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، بٹ ناؤ ویئر از اٹ دیٹ وی وانٹ ٹو گو. تو میں اس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. کولونیلزم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک چیز جس پہ ہم کافی دنوں سے کچھ یعنی رائٹرز کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے، اس میں ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے متبادل ورلڈ ویو کی، یعنی متبادل ڈسکورس کی. تو ہمارا اکثر جو ہے وہ جو رجحان ہے، جو بلکہ یعنی سوچ اور جو ریڈنگ ہماری ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس جدید میں آپ کے پاس دو آپشن، سر نے کیپٹلزم کا ذکر کیا تو دوسری جو اس کی وہ نظر آتی ہے وہ مارکسزم، کمیونزم. تو یعنی یہ دو ویسٹرن آپشنز نظر آتے ہیں ہم. مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ ہے کہ آپ ویژن کیا رکھتے ہیں. مارکسزم کا ویژن کس طرح کیپٹلزم سے بہت ڈفرینٹ ہے، یعنی مادیت پرستی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں دونوں اس میں نظر آتی ہے. تو کیا یہ دونوں اتنے اپوزڈ ہیں جتنے اپیرنٹلی نظر آتے ہیں، اور کیا ایک کوئی تیسرا یعنی آپشن موجود ہے جو کہ یعنی کولونیلزم، پوسٹ کولونیل ڈسکورس میں ہائیبریڈ اور اس قسم کے اس سے نظر آتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ایک جو روایتی ورلڈ ویو ہے، میرے خیال میں اس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اور
پرابلم شاید یہ ہے کہ ہم نے بہت چیزوں کو لیبل کر کے بہت وہ کر دیا ہے، لمٹ اور ریسٹرکٹڈ کر دیا ہے. تو پروبیبلی ہمیں ان لیبل سے علیحدہ ہو کے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، میرا خیال ہے. اچھا، آپ کے خیال میں ہمارے ہاں مشرق میں بھی خواتین کی حقوق کے لیے، جس کو ہم حقوق نسواں یا آزادی نسواں کی تحریک کہتے ہیں، اس پہ کام ہوا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں گے مجھے. میں تو یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے، دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کلچرل اور سوشل فیبرک جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس میں بعض اوقات بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جو ایک زمانے میں ہمارے لیے سوال نہیں ہوا کرتے تھے. سو میں نے چونکہ آپ سے پہلے ہی ذکر کیا کہ دس ہیز نیور بین مائی ایریا آف انویسٹیگیشن. دس از اے جینوئن کویسچن دیٹ دا وومن کویسچن since when it became a question for us. شعر ہے میرے، خدا نہیں جو خدا ہے، سوال یہ تو نہیں، سوال یہ ہے کہ آخر سوال کب سے ہوا. تو یعنی جب معاشرے اور کلچرز انٹیگریشن میں ہوتے ہیں بہت سارے سوالات ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈس انٹیگریشن کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کیوں شروع ہوئی. جیسے ہم نے کہا کہ یہ کولونیل امپیکٹ ہے کس کا ہے، یعنی ہمارے کچھ اس کی انڈیجنس بھی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں which we have imposed. یعنی مثال کے طور پہ ہماری عورت یہ محسوس کرتی ہے، ہماری مشرقی عورت یا کہ وہ جو مسائل ہیں جن کی بات ویسٹرن فیمنسٹ کر رہے ہیں، they are their own problems too. جس میں ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ جو آزادی یا فریڈم یا لبرٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. In different Western discourses, modern discourses, liberal humanist discourses, post modern discourses, جس طرح فریڈم اور لبرٹی کا کانسیپٹ ڈیفائن کیا گیا، میری تو اصل میں بہت زیادہ وہ سمجھ آتا نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتہ یعنی you want freedom from what? That's I think one very important question. معلوم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت مختلف طریقے سے to be free, how to be free، بہت ہی مختلف انہوں نے کہا بند بے غسل باش آزاد ہے پسر، کہ اپنے بندوں کو توڑ دو اور آزاد ہو جاؤ. لیکن ان کے نزدیک جو آزادی وہ اٹس ناٹ لائک ڈوئنگ واٹ یو وانٹ. یعنی لیسے فیئر کا جو معاملہ ہے کیپٹلزم میں، لیسے فیئر کے فری انٹرپرائز کہ آپ کے اپنے، لیکن یہ میں ایک سیمینار میں تھا فیمنزم پہ، وہ سیمینار ہو رہا تھا تو اس میں کوئی اس طرح کی بات کو آڈینس کے بچے تھے، وہ کالجز وغیرہ کی اسٹوڈنٹس تھی، وہاں پہ کسی فاؤنڈیشن نے سیمینار کیا تھا. تو ایک بچی کھڑی ہوئی، اس نے ان سے، وہ پروفیسر تھی کوئی، مجھے یاد نہیں، کوئی باہر کی یونیورسٹی، انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی معاشرے میں لیسبینز آئیں تو پناہ لینے کے لیے، تو would you give them refuge? Would you give them refuge? So she was like taken aback, and then she asked her, is it a personal question? Would I? Yes, I'm asking you. She said, yes, I would give them, because I think that as long as somebody in a society is doing something which does not affect other people, تو یہ اس کا پرسنل ایک رائٹ ہے کہ پرائیویسی میں جو میں. تو میں نے سوال میں نے کیا، کسی نے یاد نہیں، بہت پرانا، وہ یہ سوال یہ اٹھا کہ is there any private moment possible living in a society, being an integrated part of culture? بلکہ یہاں تک کہ لاکان اور ان لوگوں نے یہاں تک تو انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا کہ بھائی آپ کی جو پوری ذات ہے وہ تو، یہ تو نان اسینشلسٹ فلاسفیز ہے نا، کہ کوئی ایسا آپ کے پاس لمحہ ہوتا ہے پورے دن میں جس کو آپ اپنا پرائیویٹ اور پرسنل لمحہ کہیں اور کہیں کہ میں اس کو اس طرح گزاروں گا جیسے میں چاہوں گا. یعنی is there any act that you can do and you can claim that in doing that I'm not affecting anybody else? یہ حقوق کے ساتھ فرائض جو ہیں وہ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں. حقوق کا تصور جو ہے وہ فرائض کے بغیر ہے ہی نہیں. تو تھیوریٹیکلی اینڈ پریکٹیکلی I think it is impossible.
تو فریڈم کا جو کانسیپٹ کہ ٹو ڈو واٹ یو لائک وداؤٹ بینگ ڈسٹرب، یہ مولانا تو فرماتے ہیں کہ آزادی جو بند بے گسل باش آزاد ہے پسر چند باشی بندے سیموں بندے زر، کہ کب تک تو سونے اور چاندی کے چینز میں بندھا رہے گا. دیٹس یعنی ٹو بی ظاہر اٹس اے میٹافر of releasing yourself, of relieving yourself from the bonds of vested interests. اور میرا خیال ہے یہیں سے مسائل جنم لیتے ہیں. جب یہ معاملات ختم ہو جائے، محروم کا ہی شعر ہے کہ دیکھیں ہم اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ عورت کو کس حد تک حقوق دیں، مردوں کو کس حد تک حقوق، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا فرائض، یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وی آر ناٹ آئی فیل وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سی تھنگس کلیئرلی. اینڈ وین ڈز دیٹ ہیپن؟ وین ڈو وی لوز آور کلیئرٹی آف ویژن؟ تو مولانا رومی کا شعر ہے کہ چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، کہ جب غرض بیچ میں آ جائے نا، جب ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں بیچ میں، تو ہنر جو ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. صد حجاب از دل بے سوئے دیدہ شد، کہ دل سے لے کر آنکھ تک 100 حجاب آ جاتے ہیں بیچ میں. تو جو آنکھ دیکھتی ہے وہ دل تک نہیں اتر سکتا، اور جو دل کہہ رہا ہوتا ہے وہ اوپر تک نہیں پہنچتا، دل کی آواز سنائی نہیں دیتی. اور یہیں سے میرا خیال ہے معاشرے میں یہ ساری گڑبڑیں جو ہیں جنم لیتی ہیں کہ مرد کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بھائی میں اپنی بیوی سے کیا سلوک کروں، بیوی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اپنے شوہر سے کس طرح پیش آؤں، باپ کا کیا درجہ ہے، ماں کا کیا درجہ ہے. اس میں صرف عورت کا بھی مسئلہ بہت اہم طور پہ شامل ہے، لیکن صرف عورت ہی کا نہیں ہے، یہ معاملہ اور آگے جاتا ہے. دیکھیں جب معاشرے میں یا سوسائٹی میں یا کلچر میں گڑبڑ آ جاتی ہے تو اس میں آپ کسی بھی ایشو کو آئسولیٹڈ انداز میں میرا خیال ہے سالو کرنا بڑا مشکل ہے. یہ مجھے نہیں پتا ممکن بھی ہے کہ نہیں کہ آئسولیٹڈ انداز میں کہ ایک ایشو لے لیا جائے، اس کے بعد سب کے حقوق کا مسئلہ ہے، سب کے فرائض کا مسئلہ ہے. تو یہ آئی تھنک دا کانسیپٹ آف فریڈم. اب وہ ویسٹرن جو ڈسکورسز ہیں، فیمنسٹ ڈسکورس ہے، جتنا تھوڑا بہت میں نے پڑھا اس میں تو مجھے یہی اندازہ ہوا ہے کہ فریڈم سے مراد یہ ہے کہ ٹو بی ایبل ٹو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. اب اس طرح تو میں سمجھتا ہوں اور پھنسنا شروع ہو جاتا ہے آدمی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ وہ دم نکلنا شروع ہو جاتا ہے آدمی. خواہش وہ آپ نے ایک بے لگام کر دیا، بالکل چترے بے مہار کی طرح خواہش دوڑنے لگ گئی، تو خواہش تو کہیں رکے گی نہیں. پھر تو معاشرہ ایک قسم کی وہ ایک رومانوی قسم کے ڈیلیما میں شکار ہو جائے گا کہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی خواہش. پھر ایک دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ خواہش پوری کرتے ہیں آپ. اور یہ پورا جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ تو کنزیومرسٹ کلچر ہے، تو بیسڈ ہی آن دی فلاسفی آف کنزمپشن ول بی بیسڈ اپون دی آئیڈیا آف انسیسنٹ ڈیزائر. تو ڈیزائر نہ ختم ہونے والی ایک ڈیزائر میں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. تو اس چیز کو بہت غور طلب چیز ہے کہ آزادی کا اصل مسئلہ، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو روایت مولانا مثنوی سے نکال لینا آزادی کے کانسیپٹ. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے فرائض اور حقوق وہ دیانتداری سے اور صدقے دل سے پورے کر رہے ہیں. یہاں سے پھر معاملہ کسی بڑا تھا، کسی آپ کا انٹرویو میں سے کسی نے پوچھا، انٹرویو تھا بنیادی کیا مسئلہ ہے اس معاشرے کا، اور عورت کا بھی مسئلہ انہیں مجملہ مسائل میں شامل ہے. جب ایک دفعہ چول صحیح ہونا شروع ہو جاتی تو تمام رشتے ناطے فرائض اپنی جگہ پہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتے. انہوں نے کہا حرام کو چھوڑ دے، یہ قوم طے کر لے رشوت نہیں لینی، کرپشن نہیں کرنی، حرام نہیں کھانا، کرتے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں. عورت بھی آرام سے بیٹھے گی، اب اس کو بھی اپنے حقوق ملیں گے، مرد کو بھی اپنے حقوق ملیں گے، رعایا کو بھی اپنے حقوق ملیں گے، حکمرانوں کو بھی اپنے احترام اور حقوق، سب کچھ، سب یعنی ایوری تھنگ ول فال ان اٹس پلیس. یہ جو انارکک سچویشن جس میں ہم یا تو شکار ہو گئے یا ہم نے خود کسی محبت میں اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. آئی تھنک انارکی کا تو معاملہ یہی ہوتا ہے. انارکی سے میں جو کہتا ہوں یہ پولیٹیکل انارکی نہیں ہے، کلچرل، سوشل، انٹلیکچوئل ان آل اٹس مینیفیسٹیشن. اس حوالے سے ایک کتاب میرے نظر سے گزری جو سر افتخار پہلے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. صبا محمود ایک فیمنسٹ اسکالر ہیں، فیمنسٹ یعنی جو ورک میں نے ان کا پڑھا اس حوالے سے
شکاگو یونیورسٹی میں. تو ان کی کتاب دیکھی ایک پالیٹکس آف پائٹی. اس میں انہوں نے جو ان کا موضوع تھا ریسرچ کا وہ تھا کہ ایجپشین پائٹسٹ موومنٹ تھی کوئی اس طرح کی کہ ایجپشین مسلم ویمن دے ور involved, they carried on this movement, pietist movement, something like that. تو یہ باقاعدہ وہاں جا کے رہیں اور انہوں نے تجزیہ کیا. ان کا جو یعنی کوشچن تھا وہ تھا about what we call agency. That is, when you are part of a religious setup, a structure, religious structure, are you doing things by your own will? What does it mean to do things by your own will? Where is your own will? تو اس میں انہوں نے میشیل فوکو کے کچھ یعنی کانسیپٹس کو وہ کیا ریفر کیا سبجیکٹیوٹی اور سبجیکٹیفیکیشن کے. تو ان کا جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی ڈسکورس کے اندر ہی یعنی اس کی پوزیشننگ جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈسکورس میں ہوتی ہے. تو ایبسولوٹ فری ول دیٹ وی انڈرسٹینڈ دیٹ وی تھنک وہ ایبسولوٹ فری ول کسی ڈسکورس میں نہیں ہوتی. یو نو یو آر آلویز یو آکیوپائی اے پوزیشن ایز اے سبجیکٹ ود ان ڈسکورسز. تو جو آپ کا روایت کا ڈسکورس ہے اس میں بھی آپ کی ایک پوزیشن ہے. جو آپ کا لبرل سبجیکٹ کی خاص طور پہ وہ کرٹیک جو ہے یہ سارے وہ ہیں their focus is on this very idea of the free will. کہ a person can think independently and then act independently of anything. اور اس میں مجھے ایک انٹرسٹنگ اسٹوری جس کو میں ہمیشہ میرے ذہن میں آتی ہے ناول بائی اوران پاموک دا بلیک بک. اس میں پروبیبلی ون آف دا لاسٹ جو اسٹوریز ہیں مختلف ایپیسوڈز ہیں اس میں کہ دا پرنس ہو کوڈ ناٹ بی ہم سیلف. اس کا ٹائٹل ہے دا ٹرانسلیٹڈ وہ ٹرکش میں ہے اوریجنلی. تو دا پرنس ہو کوڈ ناٹ بی ہم سیلف. تو اباؤٹ اے پرنس ہو thinks that because he is going to be the emperor he should be should not be under anyone's influence. And so he tries to create a free will in himself. اس کے لیے وہ بہت سی چیزیں اسٹڈی کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یار آئی ایم بینگ انفلوئنسڈ بائی دا تھنگس دیٹ آئی ایم اسٹڈیئنگ. پھر وہ when he decides to marry he says that I should marry a woman who could not influence me, who would never be able to influence me. I should not be in love with her. So the novel says that the whole of Turkey people look for a woman who would be so submissive and unattractive that this man would never fall in love with such a woman. So but then what happens is that when they sit together and this prince, because he is confident that he would not fall in love with this woman, he opens his heart to her. But because he is able to open his heart to her, he falls in love with her. So, yani throughout that story, he keeps on trying to develop a fully independent personality, but he fails again and again, and he dies in that condition toward the end of the story. So, this is the probably postmodernist point here. Is that this whole idea of a free agent, a person who is able to think and perform independently, this is wrong. Untenable hai. It is not possible to have this sort of a subject. تو اس میں پھر وہ اسپیسیفکلی صبا محمود کی اسٹڈی جو ہے وہ ویمن کے اوپر ہے کہ جو فیمنسٹ ہول آئیڈیا آف فیمنزم از دیٹ ویمن شوڈ بی امپاورڈ. تو واٹ ڈز امپاورمنٹ مین؟ تو یہ ان کا اس میں وہ ہے کہ ود ان اے ٹریڈیشنل کلچر فار ایگزامپل واٹ وڈ امپاورمنٹ بی لائک. تو وڈ وی کال اٹ امپاورمنٹ؟ تو it's a very, I think it's a very relevant book for us to consult if we
are doing research in that direction. ऐसे जो फेमिनिज्म है मगरिब की एक थी वो इतनी पॉपुलर दुनिया में हो गई, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, एक तो मेरा मेरा ये ख्याल है कि यानी इन द वेस्ट इट केम आउट ऑफ सर्टन, यानी कुछ माशरती और मामलात ऐसे थे कि हकीकतन वेस्टर्न माशरे में औरत के साथ उसके मिसाल के तौर पे यानी फ्रेंचाइज नहीं था औरत के पास, वो राइट टू वोट नहीं था और इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं थे वहाँ. तो ये तो कुछ जी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं, जी वही इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं थे, वो कोई दे कुडंट इनहेरिट एनीथिंग फ्रॉम. ये 19वीं सदी इंग्लैंड में तो मतलब कुछ जेन्युइन मसाइल तो थे जिसकी वजह से बुनियादी तौर पे एक सोशल मूवमेंट के तौर पे ख़वातीन के हुकूक के लिए शुरू, एंड इट अपील्ड टू वुमेन हु मस्ट हैव फेल्ट रॉन्ग्ड एंड डिप्राइव्ड. इसकी जो इंटेलेक्चुअल साइड है, यानी जो मेरा ख्याल है 20वीं सदी में फ्रांस में जो परवान चढ़ी, उसमें यानी फिर वो ऐसा होता है ना कि एक मूवमेंट अगर एक एज अ रिएक्शन शुरू हो तो वो इट इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ गोइंग टू अनदर एक्सट्रीम. क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि देखें जो ये दो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैस्कुलिन प्रिंसिपल और फेमिनिन प्रिंसिपल, यानी इसमें औरत और मर्द की बात ही नहीं. मालूम ने फरमाया कि मलका बिल्किस के मुताबिक मलका सबा जो थी बिल्किस, उन्होंने कहा कि उनके पास 100 मर्दों की इंटेलेक्ट थी, 100 मर्दों की एट द इंटेलेक्ट ऑफ 100 मैन. और मर्दानगी एक ऐसी चीज़ है जो कि औरत में भी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ सेट ऑफ कल्चरली डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको आप मैस्कुलिनिटी कहते हैं, फेमिनिनिटी कहते हैं. ये दो प्रिंसिपल्स जो हैं ऑफ डोमिनेंस एंड सबमिशन, दे रिमेन देयर. तो ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकता है कि जैसे कुरान मजीद में भी अल्लाह कहता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर कायनात में 2 खुदा होते इक्वल बिल्कुल उस पे तो फसाद फैल जाता है. तो इस तरह ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी होता है कि एक डोमिनेट करता है, एक सबमिट करता है. तो ये एक तरह का प्रिंसिपल है जो एक्सप्लोर किया जाता है. हाँ, ये होता यही कि जब वही मामला है कि जब अनार्की फैल जाए, कल्चरल अनार्की, और उसमें हुकूक और फ़राइज़ का ख्याल ना रखा जाए तो ग्रीवेंसेस पैदा होती हैं. तो कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं वहाँ, जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी, और जो कि हमारे माशरों में भी हो सकती हैं. मेरा ये एक ख्याल ये है कि एक वजह ये थी कि इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर मूवमेंट. जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ की औरत के कुछ जेन्युइन मसाइल थे इसलिए ये शुरू हुई और इसको एक स्पेस भी मिली, लेकिन ये पूरी दुनिया में ही फैल चुका है. तो क्या जो दुनिया के बाकी हिस्सों में औरतें थी जहाँ ये फैला है, तो वहाँ भी ऐसी ही वल्नरेबल सिचुएशन थी कि इसको फौरन से एक एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि फेमिनिज्म जो है वो हाउ डीप डाउन इट हैज गॉन इनटू आवर सोसाइटी, आई डोंट नो. आम औरत क्या फेमिनिस्ट डिस्कोर्स से वाकिफ है? Whether it has remained till the intelligentsia and the people who are able to read this discourse in its यानी क्या फेमिनिज्म की जो औरतों के हुकूक की जो मूवमेंट है, whether it has which is motivated and run by the modern Western feminist movement, वो यहाँ भी चलिए ग्रास रूट लेवल पर. जी, एक तो ये है कि वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, एक पर्सपेक्टिव है, वो कुछ लोगों तक जो उस डोमेन के अंदर आते हैं या वो ज़हन रखते हैं, वो उससे अवेयर होते हैं, उसके ऊपर फिक्र करते हैं, उसके ऊपर चीज़ें देखते हैं. जो मास्टर्स हैं वो यकीनी तौर पे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तक नहीं पहुंच पाती, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन उसकी जो एक सोशल मैनिफेस्टेशन है उस थ्योरी से जो एक हमें अमली शक्ल नज़र आती है, वो तो हम अपने माशरे में बदलते मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आम औरत है, जी मैं आम औरतों की वो आम औरत अभी तक अपने एक रिवायती आइडेंटिटी और रोल पे ताने है और उसी के हिसाब से अपने आप को प्लेस भी करती है, डिफाइन भी करती है, और वेदर शी हैज़ बीन
influenced consciously or unconsciously by the modern Western feminist movement. So ये तो मेरा आपसे सवाल था कि जो हमारी मैं औरत तो नहीं है महसूस करता, मेरा ख्याल जो मेरा तजुर्बा है वो एक मेरा तासुर ही हो सकता है, मैं तो नहीं महसूस करता इस तरह। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि जो यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, it seems to me sort of in some ways perhaps cut off, मैं इस पे अपनी राय नहीं दूंगा, मेरा तासुर है ये, cut off from the cultural roots, from the cultural bearings of our society. यानी वही impositions की बात है, imposition के जो concept of liberty, जो feminist movement जो है, concept of freedom, the feminist movement is propagating, whether it is in line with the concept of freedom, which is in the roots of our cultural setup. उसको alignment है कि नहीं? This is the question. My own genuine question. मैं अभी एक बुक शॉप से आ रहा था, तो अभी रिसेंटली एक किताब पब्लिश हुई है और वो मैं देखी वहाँ रखी हुई। It's a book by Amina Jamal, who I think is a scholar on feminism. और इस्लामी जमीयत वेमेन, इस तरह से कुछ वो है, जमात इस्लामी वेमेन, और इसमें शायद मौजू उनका ये है कि perhaps some people are appropriating this modernist discourse, trying to reconcile it with the Islamic sort of developing an Islamic feminism. But I am not into it, so I don't know what exactly she has said. But now, having this discussion with you, I'm thinking I should have bought that book and had a look at it. So, इस बात से मैं इनकी इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो स्पेसिफिक डिस्कोर्स है जिसको हम फेमिनिज्म कहते हैं, एक तो ये कि इट्स नॉट वेरी वाइडली नोन अक्रॉस पाकिस्तान। यानी अगर आप मासेस की बात करते हैं तो जो हमारे जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, वो चूँकि लिटरेसी रेट वगैरह बहुत कम है, इसलिए वो इस डिस्कोर्स से शायद इतने अवेयर नहीं है। पर क्या जितने लोग भी अवेयर हैं वो पसंद करते हैं इस डिस्कोर्स को, उस पर भी मेरे ख्याल में राय मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे भी जो हैं जो जिक्र करते रहते हैं फेमिनिज्म के हवाले से, तो वो भी कोई बहुत उसको अपने आप को फेमिनिस्ट कहलाना वो पसंद नहीं करते। यानी वो यानी इस आइडेंटिटी को अपने आप ऊपर वो नहीं करना पसंद करते। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ और लोगों से जिनसे वो होता है। तो the idea of women's rights and feminism, the two may not be the same. So we can conceive of women's rights outside of this discourse of feminism that we find something, you know, from the West. तो इसीलिए फिर एक वो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म का पूरा एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसमें इंडियन क्रिटिक चंद्रा मोहांती जो हैं उनकी बड़ी अहम है, और गायत्री स्पिवाक हैं। स्पिवाक इतनी मुझे लगता है कि वो आइडेंटिटी को वो इतनी प्लेनली वो नहीं करती है, स्पेशली डजंट लाइक टू बी कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल एट ऑल। तो बहरहाल ये मैंने जो पढ़ा, मेरा इंट्रोडक्शन टू दिस होल आइडिया ऑफ पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म वाज थ्रू दैट essay by famous well-known essay by Chandra Mohanty की उसका पुराना वाला essay जो Under Western Eyes, जी Under Western Eyes feminism and post-colonialism, वो अभी without borders, जी अब वो यानी she has moved away from that very you know well bounded position about colonialism। जी लेकिन सर इसमें एक बुनियादी चीज़ जिस पर मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगी वो ये कि जो फिक्र होती है वो
تو یقیناً آپ کے معاشرے یا آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ سب تک اپنی تھیوریٹیکل فارم میں نہیں پہنچ رہی ہوتی. وہ کچھ لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن معاشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس کے تاثر میں ہوتے ہیں, وہ اس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں. ہم ایک ماڈرن سوسائٹی میں رہتے ہیں لیکن اگر ہم کسی عام بندے سے جا کے پوچھیں کیا تمہیں پتہ ہے ماڈرن سوسائٹی کیا ہوتی ہے, ماڈرنٹی کیا ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا. لیکن اگر آپ دیکھیں وہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں, جو اس کا لیونگ اسٹائل ہو گیا ہے, اس کے گھر کی اسٹرکچر بدل گئی ہے, وہ ساری ماڈرن ہوگی. تو جو ہمارے لوگ یا زیادہ تر خواتین فیمنزم کے کانسیپٹ سے اتنی اویئر نہیں بھی ہیں, مگر اویئرنیس کیمپینز, ورک شاپس اور جو ہمارے اوپر والے طبقے میں وہ تبدیلی آ رہی ہے فیمنزم کے حوالے سے ماڈرن ڈسکورس کی وجہ سے, وہ نیچے بھی پینیٹریٹ کر رہی ہے. پہلے وہ لوگ نہیں جانتے کہ ماڈرنٹی کیا ہے, اور جیسے اب ہمارے لاس بننا شروع ہو گئے, لیجسلیشن ہوئی ہے, تو وہ اسی کا ہی ہے کہ کیسے ہم یہاں کی عورت کو مزید پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ ایک ویکر اینٹی ہے. تو میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ کسی تھیم سے اویئر نہیں بھی ہوتے لیکن اس کے انفلوئنس میں تو ہوتے ہیں. اس لیے اگر فیمنزم کی تھیری سے زیادہ خواتین اویئر نہیں ہیں, اگر وہ مینیفیسٹیشن تو ان کی میں کہیں نہ کہیں وہ فیمنسٹ چنکس ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. آپ کا جو سوال تھا کہ وہ اویئرنیس ڈائریکٹلی نہیں بھی ہے لوگوں میں لیکن متاثر پھر بھی ہیں. میں یعنی ایک تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے لوگوں سے گفتگو جب فیمنزم کے حوالے سے یعنی فیمیل اسٹوڈنٹس یا ریسرچرز ان سے بات ہوتی ہے تو دے ڈونٹ سیم ٹو بی ویری ہیپی ود فیمنزم ایز سچ. ویمنز رائٹس ڈیفینیٹلی بٹ ناٹ دس پرٹیکولر way of asserting and demanding, تو بلکہ اس کے لیے انہوں نے کوئی خاص ٹرم بھی رکھی ہوئی ہے, مجھے وہ نہیں یاد. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیر آر سم پروبیبلی ایک پرسیپشن یہ ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز ہمارے جو ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں اس قسم کی تھنکنگ. تو ابھی پروبیبلی ون آف آر مور سینئر ڈرامٹسٹ حسینہ معین, ان کا شاید کوئی انٹرویو آیا تھا یا کوئی, انہوں نے کہا کہ یار یہ سب کیا دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ, دس از ناٹ آور کلچر. اینڈ وین ایور وی ڈسکس ٹی وی ڈراماز with friends and sometimes in the class the discussion involves something, تو people do not seem to be very pleased with such things. تو جہاں اویئرنیس ہے بھی وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ women's rights is one thing and feminism is something else. تو probably in a very assertive form people are not very happy with feminism. تو شاید ابھی تک جیسا میں نے کہا تھا کہ شاید یہ ابھی تک لوگ کلیئرلی سوچ نہیں پائے کہ نا مطلب واٹ از اٹ دیٹ دے وانٹ, واٹ از دا ویژن. جی ایگزسٹ کرتی ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک شکل موجود ہے خواتین کی آزادی یا حقوق نسواں کی, وہ انڈیجنس ہے یا ہم نے کہیں سے مستعار بھی نہیں ہے, یا وہ مغربی فیمنزم کا آف شوٹ ہے؟ جو آپ کو ایک شکل نظر آتی ہے بھلے وہ کنفیوز ہے یا ادھوری ہے یا اس کے جو اور بھی مسائل آپ سمجھتے ہیں, اس کے باوجود ایک چیز تو کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا ہی, میرا اتنا ایکسپوجر نہیں ہے to those movements which are demanding, and unfortunately میرا اتنا انٹریکشن نہیں رہا اس طرح کے تنظیموں کے ساتھ یا موومنٹس کے ساتھ عورتوں کے. لیکن میں فیصل کے ساتھ کہ جو ویلیوز کا مسئلہ ہے نا, کہ کس طرح کی ویلیوز جو فیمنسٹ ڈسکورس انکلکیٹ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے, وہ پرہیپس یو آر کلچرلی ناٹ ویری کمفرٹیبل ایٹ سم لیول دیٹ آئیڈیا آف فریڈم. میں اسی پہ زور دوں گا کہ ہر شخص کو آزادی حاصل کرنے سے پہلے اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ آزادی کے نام پہ کیا مانگ رہا ہے.
یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ اصل آزادی انسان کس چیز کو کہتا ہے. از اٹ دا وے یو وانٹ ٹو لیو اور سم تھنگ ایلس؟ کیا حقیقی آزادی ہوتی ہے؟ میں تو اسی پہ، اور یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. میں نے پہلے آپ سے معذرت کی تھی کہ یہ عورت کا جو ایشو ہے اس پہ میں اسپیسیفکلی بہت زیادہ انپوٹ، لیکن ایک فنڈامنٹل میرا خیال ہے کہ ایک معاملہ ہے. لیکن سر جیسے کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر فیمنزم آپ نے بارڈ کیا ہے یا وہ انڈیجنس نہیں ہے تو جو آپ کے باقی ڈسپلنس کے تھیم ہیں، آپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، آپ کا اکنامک اسٹرکچر ہے، وہ بھی تو آپ کو کوئی انڈیجنس نہیں ہے، وہ بھی تو جو ورلڈ وائڈ چل رہے تھے وہی یہاں پر استعمال ہونا شروع ہو گئے. تو پھر عورتوں کے لیے اگر ایک نیریٹو لے لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ وہی مذائقہ ہے جو باقی سسٹمز میں ہے. زندگی اگر عذاب ہونا شروع ہو جائے آدمی کی، صبح کرنا شام کا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جائے تو اس میں بھی یہ مذاکرہ تو ہے. مطلب باقی تمام چیزوں سے جو اکنامک سسٹم اس وقت ہمارے یہاں ہے یا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، آر وی ایز اے نیشن اینڈ سوسائٹی کمفرٹیبل ود دیز پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ کلچرل سسٹم جو ہم مزید ایک نیریٹو مستعار لے وہاں سے. لیکن ان کا اگلا حصہ یہ ہے کہ خیال وہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس سسٹم کو یا اس فکر کو اپنی سوشو کلچرل کنڈیشنز کے اکارڈنگلی تبدیل کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. یعنی آپ ایگزیکٹلی، یہ تو ویسے بھی کامن سینس میں بات آتی ہے کہ ایگزیکٹلی کسی اور جغرافی کا، کسی اور ٹیریٹری کا نیریٹو اٹھا کے کسی اور کانٹیکسٹ میں فٹ ان نہیں کر سکتے ایسے. تو آپ اس کو اپنے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگلی کمپیٹیبل بنانا ہوتا ہے. تو وہ کر کے کیا جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ کوششیں تو ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ہاؤ فار وی ہیو بین سکسیزفل، دیٹس اے بگ کویسچن. کہ کمپیٹیبلٹی جو ہے، مطلب ہیومنسٹ ڈسکورس کی کمپیٹیبلٹی ود دی ٹریڈیشنل جو آپ نے دو ڈیمارکیشنز کی ہیں، ماڈرن ڈسکورس روایتی، تو یہ کس حد تک ریکنسلیبل ہیں؟ ویسے اس موقف پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کوئی ڈسکورس لے رہے ہیں، آپ اس کو اپنی اس کو ایز اٹ فٹ کرنے کی بجائے اپنی کنڈیشنز کے اکارڈنگلی امینڈمنٹ کریں تو سوال یہ ہے کہ میں اتنی محنت اگر مثال کے طور پر میرے پاس اس کا ایک سہل حل موجود ہو تو میں کیوں اتنی محنت کروں؟ لیکن کیا ہمارے یہاں پہ وہ جو سہل حل موجود تھے ان کو بھی ری ڈسکور کر کے یا ایکسپلور کر کے لایا گیا سامنے کہ ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا؟ دیکھیں سستی کا تو میں نے ابھی وہ بات کی تھی کہ بنیادی مسئلہ جو ہوتا ہے کسی معاشرے کا، وہ جو روٹ پرابلم ہے اس پہ جانا چاہیے کہ دیانتداری اور اخلاص جو جڑ ہے ہر چیز کی، اخلاص، تو وہاں سے پھوٹتی ہیں ساری چیزیں. تو اگر کوئی نہ موجود ہو تو آپ دنیا جہان کے فلسفے جا کے ٹرائی آؤٹ کر لیں، وہ دے وونٹ ورک اگر اخلاص نہیں ہے بنیادی طور پر. لیکن جب ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو جو ماڈرنٹی ہے وہ روایت کے اندر عورت کے ساتھ جو سلوک برتا گیا اس کے اوپر اس کے پاس زیادہ ڈومیننٹ پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ کے جو باقی روایت کے اندر رسوم ہیں اس میں تو روایت کی شکل موجود ہے اور ایک رسپانس ہو سکتا ہے. لیکن عورت کے ساتھ جو روایتی سلسلہ رہا، اس کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، اس کو ماڈرن ڈسکورس، مثلاً مجھے کوئی مثال نہیں اس برتاؤ کی. مثال کے طور پر ان کا یہ خیال کہ پوری روایت کے اندر جب آپ ریلیجیس ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف میسکولن پرسپیکٹو سے انٹرپریٹ ہوتا ہے. وہ کیسے ہونا چاہیے؟ اس کے اندر کوئی فیمنن وائس انٹرپریٹ ہو رہا ہے میسکولن پرسپیکٹو. تو اچھی یہ اس لیے وہ ایک پیٹریارکل اسٹرکچر کو اسٹرینتھن کانشیسلی بائسنس رہی اس کو کرنے میں، تو اس کے اندر کوئی فیمنن وائس نہیں ہے. پھر آپ کی جو کس کے اندر فیمنن وائس نہیں؟ سر ہمارے جو پرائمری ٹیکسٹ ہیں وہ ہماری روایت کے اندر ان کو جو انٹرپریٹ کیا گیا وہ میسکولن انٹرپریٹیشنس تھی. اور مجھے نہیں پتا، یہ آدمی ہی تو سارے اس کو انٹرپریٹ کرتے رہے ہیں میجرلی، اور جو تاریخ بھی لکھی گئی، ہسٹری بھی، تو اس میں عورتوں کے حقوق پہ اس میں عورتوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے حوالے سے بات، یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو جب انٹرپریٹ کیا گیا یا اس تاریخ کو لکھا گیا تو وہ آدمی کام کر رہے تھے،
جب آدمی کر رہے تھے تو وہ کانشیسلی یا سم کیسز میں انکانشیسلی ایک بائسنس موجود رہی اس پری ڈومیننس آف پیٹریارکی کے لیے، اور اس کے اندر فیمنن وائس نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب اسلامک فیمنسٹ کام کر رہی ہیں تو وہ اس فیمنن وائس کو ایڈ کر رہی ہیں کہ جی ہماری وائس نہیں رہی پوری روایت میں، تو اب ہماری بھی وائس. میں تو یہ تو آپ بہت جنرل مجھے اوور ویو دے رہی ہوں. میں سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی مثال جس میں عورت کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی برتی جائے جس کو آپ روایت کہتے ہیں. روایت از ناٹ سمپلی ہسٹری. جی وہ تو میں نے روایت جس کو انڈورس کرتی ہے. جی سر میرا جو پرسپیکٹیو میرا پرسپیکٹیو نہیں بلکہ اسلامک فیمنسٹ جو ہیں ان کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ روایت میں جو ریلیجیس ٹیکسٹ انٹرپریٹ ہوا ہے اس کو کس نے کیا؟ آدمی ہی کہتے تھے. اچھا مجھے پتا نہیں کہ کوئی خواتین مفسرین ہیں کہ نہیں میرے. جی تو وہ رہی نہیں ہے ان کی وائس اس لیے وہ نہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے حدیث میں، اور وہ حدیث میں رہا قرآن مجید کی جی لیکن فقیہ تھی وہ. جی لیکن ہم بہت سارے مسائل ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی عورتوں کو حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے آپ انہیں سے آئے. تو میرا اس میں اتنی اسٹڈی نہیں ہے اس معاملے میں. I won't claim anything that big that women have been kept away from interpreting religious matters relating to the issues of women. I'm not very sure about that. جی تو وہ ایک فیمنن وائس انہوں نے ایڈ کی ہے. تو اس لیے ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کمپیریٹیو لیول پہ تو وہاں وومن کا ایشو ایسا ہے کہ ماڈرن ڈسکورس زیادہ ڈومینیٹلی ہمیں فیل ہوتا ہے ایکٹ کرتا ہوا کہ کس طرح یہ عورت کے ساتھ رہا کہ وہ اس کی وائس نہیں رہی. اور دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک چیز کہ جو ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر آدمی اور عورت کی موجودگی اور اسپیس تھی، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس فیمنن اسپیس کو کم کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی سر جیسے کہ آپ دیکھیں نشوز کا معاملہ، تو ہمارے تک یہ بات پہنچی کہ جب عورت کوئی ڈس اوبے کرتی ہے تو اس کے ساتھ آدمی کے وہ اسٹیپ وائز کچھ چیزیں ہیں. اب انہوں نے یہ بتایا کہ جب آدمی کر رہا ہے تو پھر عورت کی طرف سے بھی کچھ چیزیں، یعنی کہ جب آدمی انٹرپریٹ کر رہے تھے تو کچھ چیزیں نہیں بتائی گئی، ان کو ریالٹی سامنے پوری طرح نہیں لائی گئی. پھر اسی طرح سے قوام کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے ہم زوج کو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ وہ ری ریڈنگ قرآنک ٹیکسٹ آمنہ ودود کی دیکھیں تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سارے موضوعات جس پہ یہ ان کا اعتراض ہے کہ روایت کے اندر عورت کی اس ریپرزنٹیشن کو نہیں دکھایا گیا یا ادھوری بات کی گئی یا اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کیا گیا پیٹریارکل اسٹرکچر کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، وہ موجود ہے. تو وہاں سے آپ کو ساری تفصیل بھی مل سکتی ہے. جی سر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہی کہ میں بھی یہی اعتراف کروں گا کہ میری اس پہ بہت زیادہ گرپ نہیں ہے ان موضوعات کے اوپر. تو باقی یہ کہنا کہ انٹرپریٹیشن، یہ بات کہاں تک جاتی ہے پھر کہ یعنی آپ کہیں کہ جناب مردوں نے انٹرپریٹ کیا، پھر کیا آپ آخر میں کہیں گے کہ وائی ور آل دا پروفٹس مین، وائی وازنٹ دیر اے فیمیل پروفٹ؟ کہاں تک لے کے جائیں گے آپ بات؟ تو یہ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اور پھر یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اٹ از ناٹ an interpretation without any background. Things are always, as far as I know, they have always been interpreted on the basis of some precedent. اور وہ بیک گراؤنڈ میں جا کے جس طرح سب نے کہا کہ امہات المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یعنی ارشادات کے اوپر وہ سارا انٹرپریٹیشن جو جس کو ہم روایت کہتے ہیں، وہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہرمینوٹکس کا ایک ڈسپلن ڈیولپ کیا ہے جو جناب آپ اس کو الفاظ کے اور اس میں انٹرپریٹ کریں. تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جب بات کی جاتی ہے انٹرپریٹیشن کی تو اس میں یہ جو پورے ماڈرن ڈسپلنس ہیں انٹرپریٹیشن کے نا،
ان کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی اسپیس بنائی جائے. جی کہ یہ رائٹنگ فار ایگزامپل کہ ایک ریٹن ٹیکسٹ ہے اس کو آپ یعنی وداؤٹ ریفرنگ ٹو دا پریسیڈنٹس کین یو انٹرپریٹ ڈفرینٹلی. تو روایت کا تو سارا معاملہ یہی ہے کہ جو یعنی ایک چیز جو تسلسل سے چلتی آ رہی ہے وہ اسی طرح یعنی اس کو برقرار رکھنا یہ ضروری ہے, ورنہ روایت بالکل وہ ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی. لیکن اس میں اس کو مختصر کر کے ان کا پرسپیکٹو جو اسلامک فیمنزم پہ کام کر رہے ہیں وہ بتا رہی ہوں. ان کا یہ خیال ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارا پرائمری ٹیکسٹ ہے اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے, اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جاتی ہے اور پھر حدیث کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی احادیث بھی لی گئی جو ویک احادیث تھی اور ان کو ہم نے بہت مضبوطی سے صحیح حدیث سمجھ کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اور جو انٹرپریٹیشنس تھیں وہ صرف آدمیوں نے کی, اور جب آدمی اس ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے تو جو اس کی برتری ہے پیٹریارکل اسٹرکچر کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ برقرار رہے, اس لیے اس انٹرپریٹیشن کے اندر وہ عورت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہیں اس کو کم ڈسکس کیا جا رہا ہے, کہیں اس کو بائسنس کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو میرا یہ سوال تھا ان کا یہ خیال کہ میسکولن جو ہے ہمارے پاس پہنچنے والی ساری لیگیسی اس میں فیمنن پرسپیکٹو نہ ہونے سے ایک ڈسکریمنیشن پیدا ہوئی ہے جو ریلیجیس ٹیکسٹ کے اندر موجود نہیں ہے, یہ اس کو آگے لے کے آنے والوں نے پیدا کر دی. ایک تو یہ کہ کیا مجھے اس میں ایک پہلو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ہم لوگوں کی نیتوں پہ شک کر رہے ہیں, بزرگوں کی, بزرگان دین کی, کہ انہوں نے صرف مرد کو اوپر رکھنے کے لیے ایک خاص طرح کی انٹرپریٹیشن کی, یا یہ کہ یہ انکانشیسلی ہوا بیکاز دے ور مین, سو دے ور سمپلی یو نو ناٹ دیٹ سینسٹیو اباؤٹ دی ایشوز ریلیٹڈ ٹو ویمن, اور دیٹ سم آف دیم I don't know if this is what they are claiming. Some of them did it deliberately. And I don't understand why would a person do such a thing? You know, what is the threat? What is the threat? If women become empowered, what would be the threat? یہی ہے نا کہ یہ تو سوالات ہیں جی جی ان کے جو سیر حاصل جوابات ہیں وہ ایک جو اکیڈیمکلی مذہبی اکیڈیمکلی ان چیزوں ہسٹری سے واقف, جو کہ انفارچونیٹلی میں نہیں ہوں, فیصل بھی شاید اس بارے میں بات نہیں کر سکیں گے بہت زیادہ, لیکن یہ سوالات بہرحال ہیں جن کا جواب ملنا چاہیے کہ whether ایسا the way a certain discourse is interpreting history, especially the religious history, اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جیسا بس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اسلامک فیمنزم کے نام کے اوپر ایک اور پرسپیکٹو آیا ہے چیزوں کو دیکھنے کا وومن بیک گراؤنڈ سے, تو ہمیں یہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو پرسپیکٹو ہے جو انہوں نے میتھڈالوجی ڈیوائس اپنے ٹیکسٹ کو پڑھنے اور دیکھنے کی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور وہ اس کو جسٹیفائی کیسے کرتی ہیں, اور پھر وہ کیا سمجھتی ہیں کہ ڈیلیبریٹلی ہوا یا انکانشیسلی ہوا, اور پھر وہ روایت کو کہاں چیلنج کرتی ہیں, ان کے مین فیکٹرز کیا ہیں. ہم تو لٹریچر کے حوالے سے تھوڑی بہت, فار ایگزامپل میرے ذہن میں ایک کتاب آ رہی ہے, ایک پوسٹ کولونیل کرٹیسزم میں ایک ہے کوام اینٹونی ایپیا, جو مشہور جن کا ایسے ہے کہ دا پوسٹ ان پوسٹ کولونیل, دا پوسٹ ان پوسٹ ماڈرن. تو ان کی اب وہ کاسموپولیٹنزم پہ ایک کتاب ہے, لیونگ ان اے ورلڈ آف اسٹرینجرز, اس طرح سے. تو اس میں ایک چیپٹر ہے دا کاؤنٹر کاسموپولیٹنز, اینڈ وہ کچھ اسلامسٹ جو وہ ہیں ان لوگوں کو. تو اس میں انہوں نے ایک جگہ ایک بات لکھی ہے, وہ مطلب ویگلی آئی ریممبر, اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وائی ویمن امپاورمنٹ یا ویمن ایجوکیشن از سچ اے پرابلم ان مسلم سوسائٹیز and modern, no sorry, his point is کہ why aren't these societies modernizing themselves. تو اس میں کیا کہ I don't understand fully this matter, but I think there is one reason. اب وہ انہوں نے کہا there is one reason, and that reason is that Muslim men do not want
to empower their women, they are afraid of empowering their women. Something like that. So I was very surprised, because you see a person like Appiah's professor of philosophy at Princeton University is saying such a thing. So how widespread this impression is in the eyes of the people that people, Muslim men, they may live in fear of their women, and they are trying all their best to suppress them, imprison them, this and that. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام اور فیمنزم کی کوئی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں؟ سوال یہ کہ کیوں تلاش کی جائے، مجھے پہلے یہ بتائیے نا کہ کیا مسئلہ ہے. سر ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ فیمنزم ایک پریویلنگ ڈسکورس تو ہے، تو ہماری چونکہ اسلامک پرسپیکٹو سے چلنے والی سوسائٹی ہے، تو یہاں کیا اس تھیری میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیمنزم جو ہے نا، اٹس بیسکلی ویسٹرن موومنٹ. It was originated according to the conditions there. اب یہ دیکھنے کہ وہ کنڈیشنز کس حد تک ہمارے معاشرے میں اسی طرح پائی جاتی ہے کہ نہیں، پھر یہ ہوگا کہ اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے وہ وہاں کس حد تک یہاں ہو سکتی ہے. اچھا، میرا اسی طرح سے میں اس کو دوسری طرح اگر ایک اس سے کروں کہ آئی تھنک دی aim here is to create room and a sort of opening for the kind of rights and the kind of empowerment which certain people think women should have. تو وہ ریڈنگ بیک کر کے اس کو بیکاز وہ ایک انڈیجنسلی اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، یعنی aim actually is futuristic, that is, this is the sort of future we want to create for women, and we try to establish that it is not something foreign, but it is something indigenous found within tradition. تو اس میں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ جن رائٹس اور جس امپاورمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کس حد تک یعنی کمپیٹیبل ہے، اور ایک ریلیجس پرسپیکٹو میں معاشرے میں اس کی کس حد تک یعنی گنجائش ہے یا اس کی اسٹیٹس ہے، ویلیو ہے. تو مجھے لگتا محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دا ہول آئیڈیا آف دی ایمانسپیٹڈ وومین، اس کو اب یعنی آپ ایک فارن پرسپیکٹو کے بجائے لوکل اس سے کوشش کی جائے کہ اس کی وہ کریٹ کی جائے. تو یہ سارا ایک طریقے سے نظر یہی آتا ہے کہ جو ہے یعنی ایک جس طرح سر نے کہا نا کیپٹلسٹ ایک وہ بنانے کے لیے اسٹرکچر اکنامک کلچرل اینڈ ایوری تھنگ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا فرام وٹ ایور سورسز یو کین جنریٹ دیٹ سارٹ آف گراؤنڈس ڈیولپس گراؤنڈس، وہ اس کی ایک کوشش ہے. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ agreeable that is to women. یعنی I don't know کہ وہ اب آج کل وہ آ رہا ہے کہ جناب وہ فیمیل ڈاکٹرز کم پڑ گئے ہیں بیکاز women marry and then they settle in the family، تو وہ فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہوتے. تو اب if the women do it by their own will then they don't want to continue. تو اب اس میں فری ول کا کس طرح آپ وہ کریں گے کہ جب وہ خود ہی نہیں چاہ رہا آدمی تو اس کو کس طرح آپ وہ کریں گے، فورس کریں گے.